بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ذرا اپنے پہلے تسلسل سے ہٹ کر ایک نئی بات سامنے آئی ہے، اس پر وضاحت کرنا ضروری ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک شور شرابہ اٹھا یزید ملعون کے بارے میں کہ اس کو لعنتی نہ کہا جائے، نام نہ لیا جائے، ناجائز ہے، فلاں ہیں، اور بعض بدبخت تو ایسے ہیں ان کو رحمۃ اللہ بھی کہتے ہیں، اور بعض لوگوں نے ان کی صفائیاں دینے شروع کر دی، مذاہب تراشے۔ تو آئیے ہم اس ٹائٹل پر ہم قرآن سے فیصلہ لیتے ہیں۔ قرآن رویوں کو بیان کرتا ہے، مذاہب کو بیان نہیں کرتا۔ یہ میں کئی مرتبہ وضاحت کر چکا ہوں کہ مذاہب کی تراش خراش جو ہے یہ حجرہ ساز ہے، اس کا دین سے اور مزاج رسول اور مشیت الہی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ملا اعظم کا تراشا ہوا تصور دین ہے۔ آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ احزاب کے اندر حرم نبوت کے تقدس کو بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ اے صاحبان ایمان، حرم نبوت جو ہے یہ عام گھروں کی طرح عام گھر نہیں ہے، یہ ایک مخصوص حرمت مآب گھر ہے، لہذا اس گھر کی حرمت یہ ہے کہ اس میں تم بلا تکلف نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ رسول اس کی اجازت نہ فرمائیں۔ اگر آپ کو کھانے پر بلاتے ہیں تو آؤ، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث، جب کھانا کھا چکو تو پھر وہاں گپ شپ لگانے کے لیے ایک لمحہ بھی بیٹھنا جو ہے یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خانگی حالات ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے اس بات کا جو احساس ہے قلب نبوت پر گزرتا ہے۔ اتنا احساس گزرنا بھی ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ تمہارا نبی کو اذیت دینے کے مترادف ہے۔ کتنا حساس ترین ماحول ہے حرم نبوت کا کہ کوئی ایک حالانکہ اصحاب رسول علیہ رضوان کی کوئی نیت ایسی تو نہیں تھی، تو وہ پاکیزہ نیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے، قرآن سیکھتے، تو کوئی گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گلفشانیاں ہیں اور نور بیزیاں ہیں گفتگو کی، اس سے ہی محظوظ ہوا کرتے، اس کے علاوہ تو ان کا کوئی اور ذوق نہیں تھا۔ تو اس بات پر بھی منع کر دیا گیا کہ خبردار، تمہارے ذوق کی دنیا اپنی ہے، میرے محبوب کے ماحول، گھر کے ماحول کا تقدس اپنا ہے، لہذا تم نہیں بیٹھ سکتے، اگر بیٹھو گے تو یہ اذیت ہوگی قلب نبوت پر۔ اور یاد رکھنا، جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نبوت پر اتنا ہلکا سا بھی اذیت کا باعث بنتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دائمی لعنت ہے، اور وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے، رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ دوستان محترم، یہ بات یاد رہے، قلب نبوت کی نازنینی اور حرمت اتنی مقدس ہے کہ ہلکا سا احساس بھی گزرے تو بڑے سے بڑا قدآور مسلمان بھی کافر ہو جاتا ہے اور ملعون ہو جاتا ہے دنیا اور آخرت میں، کیونکہ رسول کی اذیت کو خدا نے اپنی اذیت قرار دیا ہے۔ تو اگر قرآن کریم اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ کوئی شخص ادنا 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 سا بھی ایک لمحہ کے لیے بیٹھ جائے اپنی مرضی سے، تو اس کا لعنتی ہونا بھی نص قرآنی سے ثابت ہے، کیونکہ اس کا بیٹھنا اذیت رسول کا باعث ہے۔ حالانکہ عام آدمی کسی کے گھر میں جاتا ہے تو چند لمحے بیٹھ جاتا ہے، گپ شپ ہو جاتی ہے، کوئی ایسے معاملہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی نبوت کے حرم کا جو ماحول ہے یہ تقدس مآب ہے، لہذا اس کی حرمت کو اور اس کے تقدس کو قرآن کریم نے اپنی نصوص میں بیان فرمایا کہ ایک لمحہ بیٹھنا بھی لعنتی ہونے کا باعث ہے۔ تو جو قلب نبوت کو ادنا ادنا سی اذیت دینے کے لیے بھی ارتکاب کرے تو وہ لعنتی ہے، اور جس نے رسول اللہ کے جگر پاروں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، اس سے بڑا بھی لعنتی کوئی ہو سکتا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کی توہین کی، مخدرات حرم نبوت کی توہین کی، قیدی بنایا، بچوں کو ذبح کیا، کیا کیا ظلم نہیں کیا،
اس پر جو نرم گوشہ رکھتے ہیں ذرا وہ غور کریں۔ اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں۔ جو ارتکاب بنو امیہ نے اہل بیت کے ساتھ کیا ہے، ظلم، بربریت اور جبر کا، ایسا تو پورے نبوی ٹائم پیریڈ کے اندر کافروں نے بھی نہیں کیا۔ تو یہ لوگ تو کافروں سے بھی بدتر ہیں، اور یزید کی وکالت کی جا رہی ہے کہ وہ بے گناہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ وکالت کی جا رہی ہے کہ جناب اس سے ثابت نہیں ہے۔ تو جنات نے یہ کام کیا ہے، فرشتوں نے یہ کام کیا ہے؟ اور فرشتے تو حرم نبوت پر درود کی سوغات لے کر آتے تھے، تلواریں نہیں چلاتے تھے۔ اچھا، ایک اور قاعدہ یاد رکھیے، قانون قدرت ہے، حرم نبوت کے کسی بھی نفس محترم پر ادنا سا بھی جو رویہ ہے غیر پارلیمانی، وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن کریم نے ابتداً اس کو ملعون کہا، پھر اس کو واجب القتل کہا۔ یہ لوگ تو واجب القتل تھے، آپ ان کو تکریم دے رہے ہیں۔ اب آئیے ایک اور قاعدہ عرض کرتا ہوں، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ جب مخدرات حرم نبوت باہر رفع حاجت کے لیے یا کسی ضرورت کے لیے تشریف فرما ہوتی لے جاتی، تو کچھ ملا یہودی اور ان کے گماشتے گنڈے وہ چوراہوں میں بیٹھ کر بد نگاہی کیا کرتے تھے، نظروں سے تاڑا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو جناب نے تلوار نکالی اور ان کے قتل کے درپے ہوئے، لیکن کسی نے کہا کہ یار یہ بات رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے جو فیصلہ کیا ہے وہی فیصلہ صحیح ہے، آپ خود سے فیصلہ نہ کریں۔ تو حضرت عمر گئے دربار رسالت میں، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، مخدرات حرم نبوت جو ہیں یہ حرمت مآب ہیں، ان کو کہو کہ اپنے تشخص میں الگ سے ان کی انفرادیت رہے اور یہ پردے میں رہیں۔ تو قرآن کریم نازل ہو گیا، اے نبی اپنی بیٹیوں کو اور اپنے ازواج کو کہو کہ اوڑھنیاں لے کر نکلا کریں، کیونکہ یہ حرمت مآب ہیں، ان کا تقدس ہے۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، کوئی بد نگاہی کرے تو یہ بھی اذیت کا باعث ہے، تو ان سے کہو کہ اپنے اس حرم اور حرم کے بھرم کی عظمت میں جو ہے وہ باہر نکلا کریں۔ آئیے اللہ کا قانون دیکھیے، لئن لم ينتہ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینہ۔ اے حبیب، اس حکم کے بعد بھی اگر یہ مولوی باز نہیں آتے، یہ منافق، یہ یہودی باز نہیں آتے، اور ان کے دلوں میں جو مرض ہے، کوڑ ہے آپ سے عداوت کا، آپ کی اہل بیت سے عداوت کا، تو لنغرینک بہم، ہم آپ کو ان پر غلبہ دے گے، ثم لا یجاورونک فیہ الا قلیلا، وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس رہیں گے، دفع ہو جائیں گے۔ اگر باز نہیں آتے، قلیلا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ جو شرذمہ قلیل رہ جائے، اگر یہ باز نہیں آتے، یہ ملعون ہیں، اور جب ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو اس انداز میں قتل کی جائے کہ ان کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیے جائے۔ قتلوا تقتیلا، مفعول مطلق جو ہے یہ تاکید کا معنی دے رہا ہے۔ تو گویا جو صرف بد نگاہی کرے حرم نبوت کی اس نسبت کی عظمت پر جس کو نسبت نگاہی کا شرف حاصل ہے، اس پر اگر کوئی بد نگاہی کرتا ہے تو وہ ملعون بھی ہے اور واجب القتل بھی ہے اور کافر بھی ہے۔ یہ کئی سارے درجات قرآن پاک نے بیان کیے ہیں اس مذمت میں۔ تو جو ادنا سا گندی نظر دیکھتا ہے گندے ارادے سے، اس کے لیے یہ مواخذہ ہے، اور جس نے جگر پارہ مصطفیٰ کو قتل کیا ہے، حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کو گالیاں دی ہیں، مولا کائنات پر غلاظت بھری زبان سے گالیاں اور جناب والا سب و شتم کیا ہے، تو اس کا کافر ہونا صرف متوقع نہیں ہے، یقینی ہے۔ اس کو کافر نہ کہنا، اس کے لیے نرم گوشہ رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ یوں سمجھیے کہ یہ انکار خداوندی ہے
یہ انکار خداوندی ہے اور نبوت کا انکار ہے، قرآن کا انکار ہے۔ تو گویا قرآن کریم نے یہ طے کر دیا کہ اہل بیت نبوت کے ساتھ کوئی بھی اگر اذیت والا کام کرے تو وہ کافر بھی ہے، ملعون بھی ہے، اور عذاب مہین بھی اسی کے لیے ہے، دائمی عذاب بھی اسی کے لیے ہے، وہ واجب القتل بھی ہے۔ جو صرف بد نگاہی تک رہتا ہے اس کا یہ مواخذہ ہے، اور پھر جو بد کلامی پر آ جائے، جو اس سے آگے گزر کر جناب والا ان کے قتل و غارت پر اور ان کو اذیت دینے پر اور ان کو رسوا کرنے پر، پریشان کرنے پر مطلب اقدامات کرے، اس سے بڑا کافر کون ہو سکتا ہے؟ تاہم آئیے اب ہم زبان نبوت سے بھی کچھ چیزیں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جب آیت اتری ہے نا جی، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، تو قربا کے تصور میں حضور نے قرابت داروں کی وضاحت فرمائی ہے، اور پھر اس آیت کے انکار کرنے والے پر مواخذہ فرمایا ہے۔ میں نے 10 فتوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقل کی ہیں اپنی اس کتاب کے اندر۔ یہ میری کتاب ہے عصمت زہرا اور قرآن عظیم۔ میں ان 10 فتووں سے کچھ چند ایک فتوے میں پیش کروں گا کیونکہ وقت نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف اٹھایا نبوت کی زبان سے، واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبہم للہ ولقرابتہم منی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کی زبان سے یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ اللہ کی عظمت کی قسم، اس شخص کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جو میری اہل قرابت کی محبت سے خالی ہے۔ صرف یہ محبت سے خالی ہے، ابھی عداوت کا فتویٰ تو بہت آگے ہے نا اس سے۔ تو جس شخص کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہے، اس کے لیے صاحب ایمان ہونے کی، صاحب کلمہ ہونے کی جناب اللہ تقریریں کرنا، اس سے بڑی بے غیرتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں جی، رسول اس کے دل گواہی دے رہے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان داخل ہی ہو سکتا۔ یہ کہتے ہیں انہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ ابن ابی بن سلول نے بھی کلمہ ہی پڑھا تھا۔ کتنی آیات آئی ہیں اس کے ملعون ہونے پر اور اس کی مذمت میں۔ قرآن پڑھا کرو مولویو، تم پڑھتے ہو مذہب جو تمہارے ملاؤں نے تراشے ہیں حجروں میں بیٹھ کر، قرآن پڑھو۔ پھر یعنی یہ بات طے ہے کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو مسترد کر دیا ہے جس کلمے والے کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت نہیں۔ آئیے اگلا فتویٰ سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ایھا الناس من ابغضنا اہل البیت حشرہ اللہ یوم القیامۃ یہودیہ۔ اے لوگو، جو میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے یہودی بنا کر اٹھائے گا۔ تو جو جس حالت میں مرا ہے اسی حالت میں اٹھے گا نا، تو اس کا یہودی ہونا، یہ کافر ہونا تو نص قرآنی سے ثابت ہو گیا، اب وہ بے غیرت یہودی بھی ہے۔ اب اس کا یہودی ہونا بڑا ضروری ہے۔ جو اس کو یہودی نہیں مانتا وہ نبوت کا انکار کرتا ہے۔ اور یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا حشر بھی یہودیوں کے اندر ہوگا۔ صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ وَإِن صَامَ وَصَلَّى، دھوکہ کھاتے ہیں جہاں سے لوگ، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَإِن صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ وہ نمازی ہوا، پرہیزگار ہوا، محدث ہوا، مفکر ہوا، بڑی شان والا ہوا، جس بھی مرتبہ کا ہوا، تو نماز، اور وہ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور اس کا یہ بھی گمان ہے کہ وہ مسلمان بھی ہے، جس طرح یہ مولوی مسلمان بناتے ہیں لوگوں کو۔ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور اس کا گمان یہ ہے کہ وہ مسلمان بھی ہے۔ حضور نے فرمایا ایھا الناس احتجر بذلک من سفک دمہ ان یؤذی الجزیہ ان یدمبہم صاغرون۔ رسول فرماتے ہیں کہ اس نے کلمہ اس لیے پڑھا ہے کہ چونکہ وہ کمینہ ہے اور اپنے آپ کو جناب والا اپنے خون کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے ضائع ہونے سے وہ بچا رہا ہے۔ یہ جو کلمے پڑھے گئے ہیں مولویو، یہ صرف اور صرف سر قلم ہونے کے خوف سے پڑھے گئے ہیں، دل سے یہ کلمے نہیں پڑھے گئے۔ دل سے کلمے پڑھے گئے ہوتے تو بنو امیہ کبھی بھی رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ یہ نہ کرتے۔ آئیے تیسرا فتویٰ عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو شخص میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اس کی 3 حیثیتیں ہیں، وہ منافق بھی ہے اور حرامی بھی ہے، اور اس کو اس کی ماں نے غلاظت کے پردے میں جنا ہے، وہ غلیظ ترین ہے۔ یہ نبوت کی زبان سے صادر ہونے والے الفاظ ہیں۔ کیا یہ خوبصورت تقدس ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ناظرین محترم، اب چوتھی صورت جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتویٰ دیا ہے، فرمایا لعنہم اللہ وکل نبی مجابن کا وکل نبی مجابن، اللہ نے ہر اس شخص پر لعنت فرمائی ہے اور ہر اس نبی نے جس کی دعا کو کبھی رد نہیں کیا گیا وہ بھی لعنت کرتا ہے، اور میں بھی لعنت کرتا ہوں۔ کس کے لیے؟ والمستحل من اطرتی ما حرم اللہ والتارک لسنتی، ہر وہ شخص لعنتی ہے جس نے میری اہل بیت کو ستایا، کیونکہ ان کا ستانا، ان کے حقوق کو ادا نہ کرنا اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو ستانا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تھا۔ اہل بیت کو ستانا، اہل بیت کی اہانت کرنا اور ان کی گستاخی کرنا اور ان کے خلاف ادنا بھی کوئی اظہار نفرت کرنا، یہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اب جو اللہ کے حرام کو حلال قرار دے اس کا لعنتی ہونا زبان نبوت سے ثابت ہے، اور اس کو لعنتی مانا واجب ایمانی ہے۔ اب آئیے ایک اور فتویٰ عرض کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْإِخْتِلَافِ فَإِذَا خَالَفَتْهَا قَبِيلَةٌ مِنَ الْعَرْبِ فَصَارُوا حِزْبَ إِبْلِيسَ، میری اہل بیت روئے زمین کے باسیوں کے لیے اللہ کی طرف سے امان ہیں، اور جس شخص نے فَإِذَا خَالَفَتْهَا قَبِيلَةٌ مِنَ الْعَرَبِ، جس قبیلہ عرب نے ان کی مخالفت کی تو کافر ہونا تو طے ہو چکا ہے نا، اس کا بدترین کافر، کافروں سے بھی بدتر کافر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو انسانیت کے دائرے سے بھی خارج کر دیتے ہیں، اسے ابلیس بنا دیتے ہیں۔ یہ نبوت کے فتوے ہیں۔ یزید کی وکالت کرنے والوں، بنو امیہ کے گیت گانے والوں، کل قیامت کے دن تمہارے چہرے خنزیر بنائے جائیں گے۔ میں یہ بھی انشاءاللہ العزیز اس پر بھی ایک ویلاگ کروں گا۔ کیا سمجھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے پیار کرنے والے خاموش رہیں گے تمہاری اس بک بک پر؟ ایک اور فتویٰ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس بیدہ لا یبغضنا اہل البیت رجل الا ادخلہ اللہ النار، خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہمارے ساتھ، ہماری اہل بیت کے ساتھ صرف بغض وہی رکھتا ہے جس کا جہنمی ہونا ابتدا سے ہی طے ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص بین الرکن والمقام، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو کے نمازیں پڑھے، گڑ گڑائے، بڑی قبولیت پائے، وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ الْبَيْتِ، اور وہ میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، دخل النار، وہ ڈائریکٹ جہنمی ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فتاویٰ ہیں، میں جو اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو دجال کہا ہے جو منہ موڑتا ہے اہل بیت سے۔ میں انشاءاللہ اس پر تفصیل وار گفتگو کروں گا، چاہتا تو یہ ہوں کہ تقریباً 60 سے 70 گھنٹہ ہو تو میں ثابت کروں قرآن کریم کے روشن آیات سے۔ تاہم اتنی بات یہ ضرور عرض کر رہا ہوں کہ میں تمام اہل اسلام سے کہتا ہوں، تمام جن کے دل میں ایمان ہے ان سے کہتا ہوں کہ خدائے ذوالجلال والاکرام کے قرآن پر کامل یقین رکھا جائے، اور یہ جو مولوی صاحبان ہیں، یہ جو بنو امیہ کے فضلہ خار ہیں، یہود کے اور بنو امیہ کے جناب والا وہ گن گاتے ہیں، اور یزید کے خاص کر جناب والا اس کی صفائی دیتے ہیں، وہ سنیں۔ قرآن کریم نے لعنت کا جو تصور دیا ہے وہ بہت سارے پیمانوں پر ہے، ان میں 2 بنیادی تصور ہیں کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے جھوٹ بولنے والوں پر، یہ بات طے ہے۔
اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، فرج لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے کاذبوں پر۔ اب جس آیت کریمہ کا میں یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں بڑی معروف آیت کریمہ ہے، اور اسلوب کلام الہی، نظم نص اور مقتضائے کلام الہی کے اندر ایک بات واضح نظر آ رہی ہے۔ فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم، یہ جو آیت مباہلہ ہے اسے پڑھتے جاؤ نا آگے، کہ حبیب آپ پر اگر کٹ حجتی پیش کرتے ہیں تو آپ ہماری حجت کو پیش کریں، اپنی اہل بیت کو پیش کریں، یہ بات معروف ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، بڑا جملہ بولا، فرمایا میرے حبیب جس وقت آپ تشریف لے آئیں گے اور آپ کے اہل خانہ تشریف لے آئیں گے حق کی حجت بن کر، تو پھر یوں کہیں ثم نبتہل، کہ ہم مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لعنت کریں گے جھوٹوں پر۔ اب آیت کریمہ کا اسلوب اور اختتام جو ہے یہ دعوت دے رہا ہے فکر کی کہ جھوٹا کون ہے جو اہل بیت نبوت کے مد مقابل آئے، اور اس پر لعنت بھیجنا واجب ایمانی ہے اور واجب قرآنی ہے، سمجھا گی؟ اور پھر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ مومن کے اندر، یعنی لعنت ہے کاذبوں پر اور پھر لعنت ہے ظالموں پر۔ یہاں یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، جو ظالم ہیں ان کے لیے کوئی اس کے عمل کا کوئی اس کو نفع نہیں ہوگا، اور حدیث بھی ہے لا ینفع عملہ، اس مولوی صاحب کا، اس محدث کا، اس بڑے پرہیزگار متقی صاحب کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، رسول کی گواہی ہے، جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے۔ یہ سب ڈرامے باز ہیں مولوی جو بنو امیہ کی حمایت میں حاشیہ آرائی کرتے ہیں، جھوٹی روایتیں گھڑتے ہیں، ڈرامے بازیاں کرتے ہیں۔ اچھا، اور پھر فرمایا وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان کے لیے لعنت ہے، ظالم کے لیے لعنت ہے۔ تو یزید سے بڑھ کر بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ ایسا ظلم تو ابو جہل نے بھی نہیں کیا، ابو لہب نے بھی نہیں کیا، کفار نے بھی نہیں کیا جو انہوں نے کیا ہے، کیونکہ ان کا ظلم کفار کے ظلم سے بڑا ہے۔ کفار مد مقابل آ گئے انکار کر کے کہ ہم دین نہیں مانتے، ٹھیک ہے وہ کافر ہو گئے، یہ کلمے کی اوٹ لے کر انہوں نے ظلم کیا ہے، اسلام کی حرمت کو پامال کیا ہے، الہی نظام کو برباد کیا ہے، اور الہی نظام کی بقا کے لیے اصحاب رسول علیہم الرضوان کا جو ایثار اور وفا کا ایک تسلسل ہے اس کو پامال کیا ہے، صحابہ کی داڑھیوں کو پکڑ پکڑ کر گھسیٹا ہے۔ ان ملاؤں کو شرم نہیں آتی؟ یہ بغیرت قسم کے ملا جس وقت یہ حمایت کرتے ہیں بنو امیہ کی، یہاں اگر کوئی صحابی کے کسی معاملے پر، کسی فروگزاشت پر بات کر لے تو اس وقت طوفان کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ یہ گستاخ صحابہ ہے، او کمینوں یہ گستاخی دیکھو، بے شرموں یہ گستاخی دیکھو۔ یہ گستاخی نظر نہیں آتی؟ صحابہ کے بارے میں اس کی فروگزاشت پر تبصرہ کرنے والا وہ گستاخ ہے، واجب القتل ہے، تو جس نے صحابہ کو قتل کیا ہے، صحابیات کے ساتھ زنا کیا ہے اور صحابیات کی حرمتوں کو پامال کیا ہے، مدینہ کی حرمت کو پامال کیا ہے، مکہ کی حرمت کو پامال کیا ہے، کعبۃ اللہ کے تقدس کو پامال کیا ہے، اس پر کوئی فتویٰ نہیں، چونکہ ملا حرام خور ہے، سماعون للکذب اکالون للسحت۔ یہ ان ملاؤں کے رویوں کو قرآن کہہ رہا ہے جو حرام خور ہیں۔ اس وقت زمانہ نبوت کے اندر جو ملا تھے یہود کے، وہ حرام خوری سے جناب والا وہ احکام میں تبدیلی کرتے اور احقاق کے حق نہیں بیان کرتے تھے۔ تاہم طے یہ ہوا کہ یزید کا لعنتی ہونا واجب ایمانی ہے۔ جو شخص یزید کے لعنتی ہونے میں شک کرتا ہے وہ قرآن کی آیات کا منکر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا منکر ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں آئیے ہم قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں۔ ایسا شخص کس درجے کا بندہ ہے؟
آئیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں گزارش کروں گا اہل علم سے، اہل عرفان سے، پوری امت سے، کہ یہ جو مولوی صاحبان بنو امیہ کی حمایت میں حدیثیں گھڑتے جوڑتے ہیں اور ان کے فضائل خصائل بیان کرتے ہیں، اور یزید کی جو ہے حمایت میں بولتے چلتے ہیں نا کہ یزید فلاں ہے، فلاں ہیں، فلاں ہیں، اور اس کے وکیل صفائی بن کر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، یاد رکھیے اللہ کا حکم، یہ میرا خیال نہیں ہے، آیت قرآن ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ یہ لوگ منکرین قرآن ہیں، دوسری صورت یہ ہے کہ یہ منکرین رسالت ہیں، تیسری صورت یہ ہے کہ یہ دشمنان اہل بیت نبوت کی حمایت میں کھڑے ہیں، لہذا یہ ان سے بڑے دشمن ہیں، بنو امیہ سے بھی یہ زیادہ دشمن ہیں، بنو امیہ سے زیادہ لعنتی ہیں، بنو امیہ سے زیادہ ظالم ہیں، بنو امیہ سے زیادہ یہ کذاب ہیں، کاذب ہیں۔ تو ان کے لعنتی ہونے پر بھی امت یقین کرے، ان کے لعنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے۔ میں اس پر سیر اصل گفتگو کروں گا انشاءاللہ، تسلی کراؤں گا سب کی۔ قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ ایسے لوگ جن کا یہ رویہ ہو، ولا فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، یہ خدا کا فتویٰ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے ظالموں کے ساتھ بیٹھنا بھی حرام ہے۔ اور یہ سادہ لو مسلمان ان مولویوں کو پیسے بھی دیتے ہیں، نذرانے بھی دیتے ہیں، خوش آمدیں بھی کرتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حرام ہے۔ قرآنی آیت عظیمہ کی روشنی میں ایسے ملا کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے، اس کو نذرانے دینا حرام ہے، اور اس کے ساتھ راہ و رسم زندگی نبھانا حرام ہے، بلکہ اس کی مجلس میں بیٹھنا حرام ہے۔ ٹھیک ہے؟ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یہ قرآن کا ارشاد ہے کہ ایسے ظالموں کے پاس بیٹھنا بھی حرام ہے، اور ان کے ساتھ کلام بھی حرام ہے۔ اور میرے بولے بالی یہ سنی مسلمان جو ہیں خاص کر، یہ ان کی حاشیہ آرائی کرتے ہیں، جناب والا کفش برداری کرتے ہیں، او اللہ کے بندو باز آ جاؤ، کچھ بھی پلے نہیں رہے گا، کیا رسول اللہ کو منہ دکھاؤ گے، خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ ہم دشمنان اہل بیت کے ساتھ راہ و رسم رکھتے تھے۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ شر کیا ہے؟ تو آپ نے شر فرمایا، ان اشر الشر العلماء، شرار الخلق العلماء، خدا کی بدترین مخلوقات میں بدترین مخلوق ملا ہے، جو اس قسم کا درس دیتا ہے جس میں حیا نہیں، وفا نہیں، اور احترام نہیں اہل بیت نبوت کا، اور دشمنان اہل بیت نبوت کے ساتھ بڑی پیچے داریاں ہیں۔ اور پھر فرمایا شرار الخلق، بدترین مخلوق، ان اشر الشر، شیطان جو ابلیس جس کا نام ہے، شیطان کا شر چھوٹا ہے اور ملا کا شر بڑا ہے۔ یہ نبوت کے لفظوں کی تقویم یہ کہہ رہی ہے، اشر الشر، شیطان صرف شر ہے اور ملا اشر شر ہے، بدترین شر، ملا سے بڑا شر کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ اب آئیے ہم تھوڑا سا قرآن پاک آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، فرمایا اے لوگو جو ظالم ہیں ان کی طرف جھکاؤ نہ رکھا کرو، وہ بھی جہنمی ہیں اور تم بھی جہنمی ہو جاؤ گے۔ فتمسک، سورہ ہود۔ میں اللہ کے فضل سے پورا مطالعہ دوں گا، یہ مولوی کہاں سوچ بیٹھے ہیں کہ یہ کتنے بڑے مخلص ہیں دین کے ساتھ، الحمدللہ فقیر ان کا توڑ تک پیچھا کرے گا، مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ تو میں سردست ابھی میں نے ابتدا کر دی ہے کہ یزید اور بنو امیہ کے بارے میں جو رکھتے ہیں نرم گوشہ اور یہ کہتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں، اور پھر ان سے بھی کہہ رہا ہوں جو ان شرپسند ملا ازم کے پیچھے چل کر نعرے مارتے ہیں، جتھے بناتے ہیں۔ لہذا میں پہلے تو توبہ کی دعوت دیتا ہوں، ان ملاؤں کو خدا کا خوف کرے لوٹائیں، اور اگر آپ نے اسی مشرب پر قائم ہی رہنا ہے تو پھر میں اعلانیہ عرض کرتا ہوں
تمام امت مسلمہ بالخصوص میرے سنی بھولے بھالے بھائی جو ہیں، ایسے پیروں سے نفرت کرنا واجب ایمانی ہے، نہیں کرو گے تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا اور کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا فتوی نبوت کے مطابق۔ اور ایسے مولویوں سے اس طرح ڈرو، اس طرح نفرت کرو جس طرح ہم خنزیر سے نفرت کرتے ہیں۔ اس پر میں انشاءاللہ باقاعدہ پروگرام کروں گا گھنٹے سوے گھنٹے کا کہ اہل بیت نبوت سے نفرت کرنے والے طبعاً خنزیر ہیں، خنزیر سے بھی بدتر ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز بقیہ میں اگلی نشست میں گفتگو کروں گا۔ تو سردست اتنا یاد رہے، قرآن نے ایسے مولویوں کے ساتھ راہ و رسم رکھنا حرام قرار دیا ہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا حرام قرار دیا ہے، ان کو چندے دینا حرام قرار دیا ہے، ان کے پیچھے جمعے پڑھنا، ان کے وعظ کو سننا حرام قرار دیا ہے، ان کی مجلسوں کو سننا اور ان سے اچھا راہ و رسم رکھنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جہنمی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم کسی ایسی مولوی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، ایسے پیر کے ساتھ وابستہ ہو جائیں جو یزید کے بارے میں، بنو امیہ کے بارے میں، ظالموں کے بارے میں جو اچھا خیال رکھتا ہے، جو نرم گوشہ رکھتا ہے، احترام کا رشتہ رکھتا ہے۔ جہنمی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کسی ایسے پیر کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ جو بنو امیہ کی کا سلیسی کرتا ہے، کسی ایسی مولوی کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ جو بنو امیہ کا وکیل صفائی بن کر باں باں کرتا پھرتا ہے۔ لہذا بچ جاؤ، میری ذمہ داری تھی ایمانی کہ میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے آیات قرآن کی روشنی میں۔ اور میرے سامعین میں سے میرے کسی صاحب نے تھوڑا سا شکوہ کیا ہے کہ میں حوالہ نہیں دیتا۔ گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، زندگی میں آج تک میں نے بغیر حوالے کے بات کی ہی نہیں، اور اپنی بات تو کرنا میں مناسب ہی نہیں سمجھتا، میری حیثیت ہی کوئی نہیں۔ میں ایک طالب علم ہوں تحقیق کا، اور امت مسلمہ کا ایک خادم ہوں، ان کو حق سے آگاہی دینا میری ذمہ داری ہے۔ تو الحمدللہ میں نے جتنی کتابیں لکھی ہیں، ہر کتاب کے اندر میں نے ہزاروں کتب کا حوالہ دیا ہے، ہر کتاب کے اندر۔ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب چونکہ ایک ایک سطر پر میں حوالہ دینا شروع کر دوں تو وقت کی ایک ضرورت ہے مزید، تو ویلا کے اندر جو اتنا وقت نہیں ہوتا، تو میری کوئی بھی کتاب بلا حوالہ نہیں ہے۔ ابھی یہ جو کتاب میں نے لکھی ہے، جس نے علی کو گالی دی اس نے نبی کو گالی دی، اور نبی کو گالی دینا بالاتفاق کافر ہو جاتا ہے بندہ۔ تو اب آپ کی مرضی ہے اے اہل ایمان کہ آپ ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں یا دوسرا راستہ اختیار کریں۔ مجھ کو تو نہ اختیار ہے آپ پر، میں نے تو حکم خدابندی سنا دیا ہے اور حکم رسالت سنا دیا ہے۔ ایسے لوگوں سے نفرت کرنا واجب ایمانی ہے، اور یزید اور اہل بیت نبوت سے ظلم کرنے والوں کو کافر کہنا واجب ایمانی ہے۔ اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے جو کافر نہیں کہتا، کیونکہ قرآن کریم کا بتایا ہوا جو اصول ہے ہم نے سامنے رکھا ہے۔ انشاءاللہ العزیز بقیہ اگلی صفات کا اپنے گفتگو کے اندر پیش کریں گے۔ تو ہر ایک کتاب جو ہے وہ حوالہ ہے، اور میری جو کتاب آ رہی ہے اموی دین بمقابلہ نبوی دین اور قرآن عظیم، اس پر بھی الحمدللہ تعالیٰ ہر سطر پر آپ کو حوالے ملیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو ان درندوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔